أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ اس سے پہلے ایمان والوں کی صفات کچھ بیان ہوئی کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لانے والے، جو چیزیں پوشیدہ ہیں دیکھی نہیں، انبیاء علیہ السلام، فرشتے، گزشتہ کتابیں اور عالم برزخ، آخرت کی زندگی، قبر، حشر، جنت، جہنم، یہ سارے احوال، ہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن اس کے اوپر میں ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھ کر جو ایمان لانا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایمان معتبر نہیں، اس لیے اصل ہے ایمان بالغیب معتبر۔ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں، نماز کے فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، سنتوں کی ادائیگی، مستحبات کی ادائیگی، اور اسی طرح نماز کے اندر دھیان لگا کر نماز پڑھنا، ہاں اپنی نماز کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا، جان نہیں چھوڑانا بلکہ ذمہ داری سمجھ کر اس کو ادا کرنا۔ اور جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو تو پورا تعدیل ارکان کا اہتمام کرے، ہاں سکون سے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے اطمینان کر دے، ہاں جلد بازی سے جلدی جلدی نماز نہ پڑھے۔ اس سے کہتے ہیں کہ وضو جوانوں کی طرف کرو اور نماز بوڑھوں کی طرف پڑھو، اس لیے کہ وضو جلدی کر لیں۔ اب ہمارے وضو کرتے ہیں بوڑھوں کی طرح، نماز پڑھتے ہیں جوانوں کی طرف، ٹھکا ٹھکا 5 منٹ میں 10 رکعت پوری۔ یہ تو میں ویسے کہتے ورنہ اب تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 2-3 منٹ میں پوری نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، نہ رکوع نہ سجدہ، بس ٹھک ٹھک کر دیں۔ اس سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی 50-60 سال تک نماز پڑھے گا پر ایک بھی قبول نہیں، اس لیے کہ نماز کے جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس کو ادائیگی اس طرح سے نہیں کرتا، اور نماز کے واجبات کا پتہ ہوگا، فرائض کا پتہ ہوگا، مستحبات کا، سنتوں کا، 14 چیزیں نماز کے اندر، ہاں 13 چیزیں نماز میں فرض ہیں اور 14 چیزیں نماز میں واجب ہیں، اور 21 نماز کے اندر سنتیں ہیں اور باقی مستحبات ہیں۔ تو جب ان تمام مستحب کہتے ہیں وہ عمل کرو ثواب نہ کرو تو گناہ کوئی، لیکن مستحب سے شروع کرنا ہے، اور پھر سنت کا بھی خصوصیت سے اہتمام کرنا ہے۔ اگر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس نماز پہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے پھر وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو نمازوں کو قائم کرنا ان کے تمام ارکان کے ساتھ۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہے خود نماز پڑھنا، قرآن میں جہاں پہ نماز کا ذکر ہے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کا ماحول بنائیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں سب کی نمازوں کی نگرانی کریں، اور چھوٹے بچوں کو ہاں جب 7 سال کی عمر میں ہوں ان کو نماز سکھائیں، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پہ ان کو سب سزا دیں، ہاں کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ آج بہت سے والدین اپنے بچوں سے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن ایسے شاذ و نادر کوئی والدین میں سے ہوگا کہ جو اپنے اولاد سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں جوان لوگ نماز، ہاں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی، پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ جو، لیکن نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں سے بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہیں۔ 5% مسلمان نماز پڑھتا ہے، 95% بے نماز کی، اور رمضان میں 5% پر 10% پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، قائم رکھنا، خود پڑھنا، دوسروں کو بھی تاکید کرنا، دوسروں کو بھی نماز پہ لگانا، اور اپنے گھر والوں کی نماز کی خبر گیری کرنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے میرے حبیب آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو پکے نمازی تھے، یعنی گھر سے مراد پوری امت مسلمہ،
کہ وہ بھی نماز کا اہتمام کریں، اور جب نبی کو حکم ہے کہ گھر والوں کو کہیں تو پھر مجھے آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے اپنے گھر کی۔ ہاں، اس سے ہمارے گھر والوں نے کھانا سر ٹائم پہ نہ بنایا تو غصہ کرتے ہیں، بعض دفعہ تو لوگ مار پیٹتے بھی ہیں، کپڑے صاف نہ ملے تو مار پیٹتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کبھی نماز کے اوپر کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، ہاں ناراض ہو جانا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہاں اللہ کا حکم توڑا، شرع عذر کے علاوہ نماز چھوڑ دی تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، جس آدمی نے قصدن نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ملت سے مراد اسلام ہے۔ فرق ما بین الاسلام والصلاۃ ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان تو نماز کا فرق ہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو کفر والا عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہے، اور اس سے اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو اور مشرک مت بنو، تو بھائی ہم نمازوں کا اہتمام کریں، یہ ایمان والوں کی نشانی۔ جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صدقہ فطر، نفلی صدقات، وہ سارے خرچ کر کے اندر آ گئے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن صدقہ تو فرض ہے نا، صدقہ تو ہر وقت بندہ دیتا رہے، خرچ کرتا رہے، ہاں تو غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ والذین یؤمنون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں، ایمان لائے بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، قرآن مجید، قرآن کے اوپر ایمان لانا، وما انزل من قبلک، اور وہ ان کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور اسی طرح 100 صحیفے، ان سب کے اوپر بھی ایمان والے ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت میں وہ لوگ آخرت کے اندر جو کچھ حالات پیش آئیں گے آخرت کے اوپر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب آج ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے، ہاں ان کے نمازوں کا کیا حال ہے، ان کے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے، ان کے دین کا کیا حال ہے۔ دنیا کے اندر ہر بندہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی دین کے معاملے میں سوچا کہ ہمارے دین کا کیا حال ہے۔ ہاں اس لیے ہم سے خبر کے اندر دنیا داری کا نہیں پوچھا جائے گا، دنیا کتنی کمائی تھی، ہاں کتنا کاروبار تھا تجھے، تنخواہ کتنی لیتا تھا، ہاں کتنی فیکٹریوں کا مالک تھا، کتنے کارخانے بنائے تو نے، کتنی دکانیں تھی، کتنی مالیت کا مال چھوڑ کے آیا ہے، وہاں تو پوچھا جائے گا قبر کے اندر۔ ہاں 3 سوال اور 4 سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا، کس کی یقین پہ پل کے آیا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سامنے کر دی جائے گی کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اب جس آدمی نے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگایا، زندہ کیا، وہ کہے گا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو اللہ نے پورے عالم انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے پیغمبر۔ اور جس نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے خواہشات کی زندگی گزاری، وہ کہے گا ہاں حالات مجھے کچھ معلوم نہیں ہے یہ کون ہے۔ اسی طرح تمہارا مذہب طریقہ کیا تھا دنیا میں، اس لیے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو انعام اللہ نے 4 قسم کے لوگوں بھی کیا ہے، اور وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ہاں جن پہ اللہ کی ناراضگی اتری ہے، ان کے راستے سے ہم نے پناہ مانگی ہے۔ تو اب خبر میں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو نماز کے اندر ہم کہتے تھے کہ اے اللہ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہمیں بچا، یہود نصارہ کے دین سے طریقے سے، تو زندگی تو یہودوں والی گزار کے آیا، کاروبار تو عیسائیوں والا کر کے آیا، دنیا میں کس طرح زندگی گزار کے آیا۔ تو اس لیے نماز کے اندر صرف ان سے بیزاری نہیں یہود نصارہ سے، بلکہ عملی طور کے اوپر ہم معاشرے کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو غیر مسلموں کی نشانیاں ہیں، جو غیر مسلم استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلامی تعلیمات کو فالو کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اس کے پابند ہیں۔ اس لیے ہم نے تو نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ
ہاں ہمیں صراط مستقیم دکھا جس پر تو نے انعام کیا. 4 قسم کے لوگ ہیں. تو ہم سے پوچھا جائے گا ان 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں تیرا عمل کیا تھا؟ ہاں، انبیاء علیہ السلام کا دین تمہاری زندگی میں تھا کہ نہیں؟ اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے جو لوگ تھے تم بھی ان میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور نبی کو جو دین اللہ نے دیا، جس دین پر وہ قربان ہو گئے لوگ، ہاں شہید ہو گئے، تو نے اس دین کے لیے پسینہ بھی نکالا کبھی کہ نہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ کہ ہم دعا کریں اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرما اور مجھے ایمان والی موت دے. تو بھئی ایمان والی موت کے لیے تو ایمان کی محنت کرنی پڑے گی، ایمان والے اعمال کرنے پڑیں گے. ہاں، زندگی غیر مسلم والی گزاریں اور کہتے ہیں کہ بھئی موت ہمیں ایمان والی ملے گی، موت ہمیں مدینے کے اندر آئے گی. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم ایمان والی موت مانگتے ہیں تو ایمان والے اعمال بھی کریں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو بھی زندگی کے اندر اختیار کریں. اور تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان. قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، لہذا ہم نے اس قرآنی زندگی کو اور قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کو اللہ نے بتایا. ہاں، بیان کہ یا تو اشارتاً یا دلالتاً یا اس صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے. جیسے نماز کا ذکر اللہ نے نماز کا دیا، نماز لیکن کتنی رکعتیں پڑھیں تو پھر حدیث کے اندر کہ ہاں فجر میں اتنی فرض ہے، اتنی 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، ظہر میں اتنی، عصر میں یہ، پوری نمازوں کی تفصیل حدیث میں آ کے ہمیں بتا دی گئی. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرو. کتنی ادا کریں؟ 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو اب وہ ہم حدیث کی طرف آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے ایک چیز ہمیں بتائی ہے. لہذا اپنی اس قرآن پہ ایمان، پہلی والی کتابوں کے اوپر کہ وہ سچی تھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، ان کے اوپر بھی ہمیں ایمان، ان پیغمبروں کے اوپر بھی ایمان رکھنا. اگر کوئی ایک بے پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور کسی ایک بھی کتاب کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اس لیے چاروں کتاب برحق اور 100 صحیفے، اور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے 1,24,000 یا 1,40,000 یا ایک حدیث کے اندر 2 لاکھ پیغمبر، یہ سارے کے سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا. ان سب کے اوپر مجھے ایمان لانا ہے. میں ان کو مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ یہ سچے تھے، اللہ کے نمائندے تھے، اور جو ان کتابوں کے اندر تھا وہ بھی سچ تھا اور وہ بھی صحیح اور ٹھیک تھا. اب میں ان کتابوں کے اندر یعنی جو قرآن ہماری طرف نازل ہوا ہے، اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ میری زندگی میں ہیں کہ نہیں، اب اس کے لیے مجھے فکر کرنی ہے. اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا. ہاں، اگر کسی کو یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا خیال ہے، پھر گناہ کرے گا، پھر وہ حرام کھائے گا، پھر کسی کو دھوکہ دے گا، پھر وہ ملاوٹ کرے گا، اور پھر دنیا میں کسی کا حق مارے گا؟ ایسا نہیں. اس لیے اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو جب آخرت کا یقین ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ اس کی تیاری میں بھی لگ جائے گا. اس سے 3 چیزوں کی بھی ہے، ایک توحید، دوسری رسالت، اللہ کی توحید پہ ایمان، اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر، اور آخرت کی زندگی پر کہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ برحق ہے. اس لیے ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے اوپر بھی یقین کرنا اور ایمان. جب یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا، یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، تو اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اور جو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. اب اللہ نے بتا دیا کامیابی کا نسخہ، کامیابی والے اعمال بتا دیے کہ کیا کرنا ہے، کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کون کون سے نہیں کرنے. غیب کے اوپر ایمان رکھنا، نمازوں کو قائم رکھنا، اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اور پہلے کتابوں پر اور اس قرآن پر، اور آخرت کے دین پر ایمان رکھنا. یہ ہے مسلمان. تو یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی محنت بھی یہی تھی،
اور صراط مستقیم میں ہم نے جو اللہ سے مانگا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو ان لوگوں کا بھی یہی، ہاں اللہ کی ذات پر یقین، نمازوں کا اہتمام اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری، ہاں اور کتابوں کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان، ہاں تو ہم نے بھی انبیاء علیہ السلام کی پیروی اگر کی ہوگی اور شہداء کی، صالحین کی، تو ہم قیامت میں ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی مرضی والی زندگی گزاری تو پھر ہم ان سے بہت دور ہوں گے، ان سے پھر ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس لیے ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر ہو، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اس کے لیے ہمیں صراط مستقیم کے اندر جو ہم نے اللہ سے راستہ مانگا تھا انعام یافتہ لوگوں کا، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہوگا، ان لوگوں کے اعمال اختیار کرنے ہوں گے اور وہی عقیدہ بنانا ہوگا اور اسی کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتہ۔